بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے مشرقی جانب چل پڑے، وہاں پر ایک قلعے پہ آپ سوار ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ رہے ہو؟ میں فتنوں کو اس طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تم لوگوں پر جس طرح بارش کے قطرے۔ یہ غالباً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ تھا واقعہ حرہ کی طرف۔ واقعہ حرہ ایک مقام ہے مدینہ منورہ کے مشرقی طرف، پہاڑ ہیں، کالے پہاڑ ہیں، اس مقام کو حرہ کہا جاتا ہے اور اس کو واقم بھی کہا جاتا ہے۔ واقم اس وجہ کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کسی نے واقم نامی شخص نے یہاں پڑاؤ ڈالا تھا، اس وجہ اس کو واقم بھی کہا جاتا ہے۔ یزید نے اپنے مجرم جنرل مسلم بن عقبہ کو حکم دیا کہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کرو، حملہ کرو۔ جب مہاجر و انصار صحابہ اکرام اجمعین نے یزید کی بدکرداری اور بدافعالی کی وجہ سے، اس کے ظلم اور ستم کی وجہ سے، اس کے فسق اور فجور کی وجہ سے اس کی بیعت توڑ دی تھی، تو پھر یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی ڈھال لی اور واقع حرہ یا مقام حرہ پر مہاجرین، انصار، صحابہ رضوان اجمعین اور یزید کی فوج سے لڑائی ہوئی۔ تو یزید نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ مدینہ منورہ پہ چڑھائی کرو، اور 3 دن کے لیے اس نے اپنی فوج کے لیے مدینہ منورہ کو حلال کر دیا تھا، جو چاہو کرو، تمہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ اور انہوں نے بس فوج نے بہت سے صحابہ اکرام رضوان اجمعین یعنی مہاجرین و انصار کو شہید کیا اور بعض کو چھوڑ دیا، اس بنا پر کہ ان سے بیعت لی لی، اقرار کر لیا گیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو یا اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو، تمہیں ہر حال میں یزید کا حکم ماننا پڑے گا۔ اس بات پر بیعت کر دی گئی اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا اور بعض کو شہید کر دیا گیا۔ ایسی حالت تھی، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ریاض الجنہ کے اندر گھوڑے باندھے گئے اور وہاں پر جو ہے وہاں پیشاب و لید ہوا کرتی تھی، اور 3 دن تک مسجد نبی میں آذان نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا، کیوں؟ جنگ تھی، خون غارت تھا۔ حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے چھوڑ دیا گیا کہ بعض ساتھیوں نے یہ گواہی دی کہ یہ پاگل ہے، اس کو پاگل سمجھ کر، دیوانہ سمجھ کر سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا گیا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں مسجد نبی میں ہی ٹھہرا رہا اس واقعہ حرہ کے وقت، تو مجھے نماز کے وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک سے آذان کی آواز سنتا تھا، پھر مجھے پتہ چلتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، پھر نماز پڑھتا تھا۔ اور انہوں نے بہت بےحرمتی کی، حتیٰ کہ صحابہ اکرام نے شہید کیا مہاجر و انصار کو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سید ابروزی نے کہا، جو طبرانی میں روایت ہے، کہ انہوں نے ان کو دیکھا ان کی ریش مبارک نوچی ہوئی تھی، تو اس نے کہا خدری تو کیا اپنے داڑھی سے ریش مبارک سے کھیلتا ہے؟ تو اس نے کہا میں کھیلتا نہیں ہوں، یہ اہل شام کا ظلم ہے، ان کا ایک گروہ میرے گھر میں داخل ہوا، میرے سارے گھر کو انہوں نے لوٹ لیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا گروپ آیا، اور دوسرا گروہ جو آیا اس کو کچھ ملا نہیں، وہ افسوس سے جانے لگے۔ تو ان میں سے کسی ایک بدبخت نے کہا کہ کچھ ملا نہیں، چلو اس شیخ کے ریش کو تلاش لو۔ پھر سب ساتھیوں نے ایک ایک بال میرے ریش سے نوچنے شروع کر دیے، اور انہوں نے میرے ریش مبارک کا یہ حال کر دیا، اتنا ظلم کیا۔ محدثین نے لکھا کہ واقعہ حرہ یزید کی بدکرداری میں سے ایک اہم بدکرداری ہے، اور یہ جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتنہ ہوگا، جو میں نے ابتدا میں پڑھی۔ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظہر مصداق ذلک من قتل عثمان وحل مجرا سیما لا سیما یوم حرہ۔ یہ جو فتنہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی کی، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت سے شروع ہوا اور چلتا رہا اور واقعہ حرہ تک آگے ختم ہوا، اور اس طرح بڑا ظلم، اور تقریباً 10,000 افراد اس واقعہ حرہ میں مدینہ منورہ میں شہید کر دیے گئے، ان میں سے 1300-1400 انصار صحابہ تھے،
اور 2700 قریش تھے، اور پھر اس کے علاوہ اور عام مخلوط تابعین اور عزام اکرام بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ اکرام کو بھی شہید کر، 10,000 افراد کو شہید کیا۔ پھر مسلم بن عقبہ کو اس نے یزید نے کہا کہ مدینہ منورہ کو جب تم یہ واقعہ کرو اپنے ہاتھ میں لو تو پھر مکہ مکرمہ جانا، عبداللہ بن زبیر سے لڑائی کرنا۔ پھر یہ یہاں سے بدبخت چل پڑا اور بیچ میں موت ہو گیا، مر گیا، فرشتہ اجل نے اس کو آ کے پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد یزید کے وصیت کے مطابق حسین بن نمرہ کو سرار لشکر کا سالار بنا دیا گیا، اور اس بدبخت نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا مقام منجیب سے، مکہ مکرمہ میں اس نے گولہ باری کی۔ اس گولہ باری کی وجہ سے بیت اللہ کے غلاف جل گئے، چھت مبارک بھی جل گئی، اور وہ جو سینگ مینڈے کے جو سینگ تھے جو ابراہیم علیہ السلام نے جس مینڈے کو ذبح کیا تھا اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو جنت سے آیا ہوا تھا، اس کے 2 سینگ یہاں بیت اللہ میں لگے ہوئے تھے، پھر وہ 2 سینگ بھی جل گئے، اور یہاں پر بھی انہوں نے یہ حالت کی۔ یہ یزید کے بدکرداری میں سے ایک بدکرداری ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔